السلام علیکم، گڈ مارننگ پاکستان. میں ہوں ڈاکٹر محمد یاسین ملک اور ہزاروں کروڑوں لاکھوں درود کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر. صبح کا دن ہے، صبح کا ٹائم ہے اور ہفتے کا دن ہے، اور آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ویکنڈ سویرا میں ہیں حاضر خدمت. اور ہمیشہ کی طرح کچھ گیسٹوں کے ساتھ گپ شپ بھی ہونے والی ہے، کچھ کرنٹ افیئر ایشوز بھی ڈسکس کرنے والے ہیں. پاکستان کے اندر کرنٹ ایشوز میں سب سے مین ایشو ایک ہی ہے، وہ ہے خان صاحب کے اوپر جو اٹیک ہوا. اللہ کی کرم سے وہ بچ گئے، لیکن ٹانگ فریکچر ہونے کی وجہ سے جو ہے مختلف چیزیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں. کل خان صاحب نے بڑے سپیچ کی، اگین ایک بہت بڑا ان کا ایگریشن نظر آیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آج ہمارے دو بڑے بہترین مہمان، اور سیر بھی کرانی ہے. آج آپ کو ہفتے کا دن ہے تو یقیناً پروفیسر ایاز نیت صاحب کو بھی میں جو ہے وہ گپ شپ ان کے ساتھ بھی کروں گا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ زیادہ ٹائم نا اپنی فیملی کو دیا جائے. فیملی کو دیا جائے. آپ دیتی ہیں خود؟ پڑھائی پہ تھوڑی سی جی میں دیتی ہوں. دے سما نئی جو آنے والی لڑکیاں ہیں ان کو کیا کہو گے، کیونکہ آپ کا تعلق دو فیلڈ سے ہے، آپ میک اپ آرٹسٹ بھی ہو اور ایکٹر بھی ہو، ایکٹنگ بھی کرتی ہو. ان کو ایکٹنگ چوز کرنی چاہیے یا ان کو میک اپ آرٹسٹ بننا چاہیے؟ دیکھیے میں تو دونوں ہی کام کرتی ہوں، اس لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ میک اپ آرٹسٹ ضرور بنے. یہ ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں آپ کو پیسہ نہیں لگانا پڑتا ہے. جب آپ ایک نالج حاصل کر لیتے ہیں تو آپ گھر بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر ایاز نیت صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ پروفیسر صاحب. آپ تشریف لے کر آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. پروفیسر صاحب تھوڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے، تو آپ نے اس فینومے کو، اس جو عمران خان صاحب کا جو انسیڈنٹ ہے، اس کو آپ نے کس نگاہ سے دیکھا ہے؟ ویسے تو جو سیاسی گفتگو ہے میں ذرا اعتراض ہی کرتا ہوں، لیکن پرہیز کرتے ہیں؟ پرہیز کرتا ہوں اچھا. اس لیے کہ یہاں پہ پہلے شروع میں ہی آپ نے اتنا جو ماحول ہے وہ اتنا گرم کر دیا ہے. مجھے تو یہ لگا تھا کہ وہ جو بھائی صاحب ہے وہ نکل آئیں گے، اگر وہ یہاں پہ ہوتے تو پھر کیا صورتحال ہوتی. اچھا. تو ایسا ہے کہ میرا آپ سے نا ہلکا پھلکا اختلاف کم اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے لور ہیں عمران خان کے، آپ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ ایٹ لیسٹ فیکٹ اینڈ فگر پہ بات کرنا جانتے ہیں. اور پارٹی کا حسن یہی ہے، پاکستان کا، جمہوریت کا یہی حسن ہے کہ یہ ساری پارٹیاں موجود رہیں، اختلاف رکھیں، لیکن کیا ہی مزہ ہو کہ اخلاقیات میں رہ کر اختلاف کریں. آپ کیا فرمائیں گے؟ تو اخلاقیات اپنی جگہ، اور دوسرے نمبر پہ مین چیز یہ ہے کہ ہماری پارٹی کوئی بھی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، کوئی بھی ہو، سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں. جی. اگر ہمارا پاکستان ٹھیک ہے، کوئی ایسا کسی بھی پارٹی کا کوئی ایسا کام جو ہمارے پاکستان کو مضبوط کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا، وہ کوئی بھی پارٹی ہو، اس کا ساتھ دینا چاہیے. اور جہاں پہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ چیز پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، ہماری سالمیت کے لیے نقصان دہ ہے، یا ہمارے اس عمل کے لیے جس کے لیے پاکستان بنا تھا، اس کو، اس آئیڈیالوجی ہے اس کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس پارٹی کو، کوئی بھی، چاہے کوئی اچھی کر رہی ہے، برا کر رہی ہے، اگر وہ پاکستان کے حق میں ہے تو وہ صحیح ہے. اور جہاں تک اسپیسیفک بات ہے یہ خان صاحب کے حوالے سے، تو یقینی طور پہ دیکھیں ہم نے اس سے پہلے 2-3 ایسے بڑے لیڈرز کو گنوا چکے ہیں. بھٹو صاحب ٹھیک ہے، وہ ایک جوڈیشری مرڈر اس کو کہا جاتا ہے، اس کے بعد جو بی بی شہید ہیں ان کا آپ دیکھ لیں کہ ان کے کیلیبر کی کوئی فیمیل لیڈر پاکستان میں نہیں، بلکہ شاید ایشیا میں نہ ہو، پاکستان ایشیا میں نہیں ہے. اسی طرح اگر خان صاحب ہیں تو سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خان صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں. اچھا، ہم لیاقت علی خان کا انسیڈنٹ پہلے نہیں، ہاں بالکل، اب لیاقت علی خان سے ہمارا جتنا بڑا احساسہ تھے، نواب تھے، اور بہت بڑی ہسٹری ہے ان کی، اور ان کا بھی نام لینا چاہیے. شمع ہم تو چلے جا رہے ہیں، آج شندور جا رہے ہیں، شندور جا رہے ہیں، آج شندور چلیں گے. 12,500 فٹ کی بلندی پہ ذرا آپ کو لے کے چلیں. آہستہ آہستہ جائیے گا، سردی بھی بہت ہے اور وہاں پہ تو زیادہ سردی ہوگی. آپ تو ویسی ایکوپڈ ہیں، آپ مجھے لگ رہے ہیں. میں ہوتا ہوں لیکن میں کچھ سردی زیادہ لگتی ہے مجھے نا. ایاز بھائی بتائیے گا پہلے کہ شندور جو ہے، شندور میں نام صحیح لے رہا ہوں؟ جی بالکل بالکل. شندور کس ڈسٹرکٹ میں ہے، کس تحصیل میں ہے، اور کس صوبے میں ہے؟ اور جنت نظیر جو آج ہمیں آپ دکھانے والے ہیں، لے چلیں پھر آپ. ایک تو آپ نے پہلے تھوڑا سا کنٹروورشل سوال کر دیا کہ شندور کس صوبے میں ہے یا کس علاقے میں ہے. تو یہ چترال اور گلگت بلتستان کے سینٹر میں ہے. اچھا، مطلب درمیان میں ہے.
اور دونوں کا پہلے میں یہ ذرا فوٹیج کی میں بات کروں آڈینس کے لیے، تو مجھے نا ان فوٹیج پہ بڑا عجیب لگ رہا تھا. ایک تو میں نے پولو گراؤنڈ دیکھا، 4-5 سوال میرے ذہن میں آ گئے کہ یار ایک بڑا بہترین پولو گراؤنڈ بنا ہوا ہے، تو یہ بیکورڈ ایریا لگ رہا ہے لیکن پولو گراؤنڈ اتنا اچھا ہے. لیکن یہاں پہ بکریاں میں نے نہیں دیکھے، یہاں پہ کوئی عجیب سے ہی وہ تھے نا، وہ بھینسیں تھیں، مطلب وہ ان کے سینگ جو تھے وہ مڑے ہوئے ہیں، گول سے ہیں، پھر ان کو سجایا بڑا گیا ہے. تو اب میں کیونکہ میں بولتا بہت ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے، میں انٹرپٹ بہت کرتا ہوں آپ کو، آج میں آپ کو گو ایڈ دیتا ہوں. میں ہو گیا ہوں تھوڑے سے ٹائم کے لیے چپ، آپ جانے آپ کا کام جانے. بتائیے گا اس حوالے سے پہلے تو یہ بتائیں کہ گلگت اور اس کے بیچ میں آتا ہے، تو کیا اس کی کوئی تحصیل یا وہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ نہیں، ویسے تو یہ ہے کہ یہ اس وقت یہ ڈسٹرکٹ چترال میں ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ جو گلگت بلتستان ہے وہ بھی اپنا ایک دعویٰ بعض اوقات دائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بہرحال وہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، ہم اس پہ نہیں جاتے. لیکن یہ ہے کہ یہ اس کی جو ہائٹ ہے یہ 12,500 فیٹ ہے، اور یہ پاکستان کا واحد درہ ہے جو جس کی لمبائی صرف، یعنی وہاں پہ جو میدان ہے اس کا، وہ اس کی لمبائی تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر ہے، اور اس کو ٹاپ آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ 2-3 مین چیزیں ہیں. عام طور پہ تو یہ مشہور ہے صرف پولو کی وجہ سے. ٹھیک ہے. پولو یہاں پہ جو باقاعدہ یہاں پہ میچز سٹارٹ ہوئے وہ تو 1936 میں ہوئے، پاکستان بننے سے پہلے. لیکن اس کی جو ہسٹری ملتی ہے وہ ان گھوڑوں سے جا کے اس کا تعلق بنتا ہے کہ جن گھوڑوں نے آپ کو کھیوڑا سالٹ مائن دریافت کر کے دی ہے، جنہوں نے جا کے وہ چاٹنا شروع کیا تھا، اور اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ یہاں پہ نمک ہے. اور وہی جب الیگزینڈر دی گریٹ یہاں سے ہار کے مار شار کھا کے جو کچھ واپسی ہوئی، تو جو اس وقت کے جو لوگ موجود رہے باقی وہ اسی علاقے میں آباد ہوئے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت سے ظاہر ہے، اس وقت جو مین چیز ہوتی تھی وہ گھوڑے ہوتے تھے، تو ان گھوڑوں سے پھر یہاں پہ پولو سٹارٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. اور لیکن یہاں پہ جو باقاعدہ گیم ہے وہ تو اس وقت تو اس کو ایک انٹرنیشنل فیسٹیول کے طور پہ لیا جاتا ہے. اور یہاں پہ جب میچ ہوتا ہے، فائنل ہوتا ہے، تو اکثر و بیشتر یہاں پہ ہماری پاکستان آرمی کے جو چیف ہوتے ہیں وہ وہاں جا کے انعامات تقسیم کرتے ہیں. اور پرویز مشرف صاحب میں تو بھی وہاں پہ گئے تھے، انہوں نے تو ماشاءاللہ مشرف صاحب ویسے بھی شوقین تھے ہر چیز کے، اور وہ میرے خیال میں انہوں نے وہ اس کے اوپر وہ ہلکا پھلکا کوئی ڈانس اس کا وہ شروع ہوا تھا، وہ وائرل بھی آج بھی وائرل کیا تھا، تو چترالی کیپ پہن کے انہوں نے ڈانس کیا تھا، اور ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے وہ. میں اکثر کبھی کبھی ان کے حوالے سے جب میرے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو میں اس کو ضرور دیکھتا ہوں، کیونکہ اس وقت میں وہاں پہ موجود تھا. اچھا، میں نے سمجھا کہ جب ان کی بات ذہن میں آتی ہے تو میں ہلکا سا میوزک لگاتا ہوں اور اسٹارٹ ہو جاتا ہوں. اچھا، تو اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پہ بکریاں یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، تو وہاں پہ یاک ہوتے ہیں. یاک YAK چھوٹے ہوتے ہیں، ہم نے وہ پڑھا تھا وائی فار یاک، یہ وہی والے یاک ہیں. اور اگر آپ نے دیکھنے ہوں تو ہمارے یہ دنیا میں بہت کم جگہوں پہ ہیں. ٹھیک ہے. بہت کم جگہ ہیں جہاں پہ یہ پائے جاتے ہیں، اور اس میں ایک جگہ جو ہے وہ شندور میڈوز ہیں. اور شندور پولو کے علاوہ جو مین چیز ہے وہاں پہ وہ شندور میڈوز ہیں. اور میڈوز آپ وہاں پہ جائیں تو جب آپ وہاں پہ کچھ پکچرز آپ دیکھ رہے ہوں گے، جب آپ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور چاروں طرف ایسے پہاڑ ہیں جو کہ تقریباً جون جولائی میں بھی ان پہ برف موجود رہتی ہے. اور جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو بس ایک بار تو وہاں پہ ایسا سبحان اللہ نکلتا ہے کہ جو دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے. اور جب آپ اس رب کی جس نے وہ چیزیں بنائی ہیں اس کی تعریف کیے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. ایک سوال ہے اگر اجازت ہو تو. جی پلیز. وائی فار جو یاک ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ نہیں، بالکل حلال ہے. اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، اور میں اکثر پنیر کا ذکر کرتا ہوں کہ ناردرن ایریاز میں یوز کیا جاتا ہے. جو اس کا پنیر ہے وہ سب سے یعنی کاسٹلی پنیر ہوتا ہے، اور جو اس کا گوشت ہے وہ بھی بڑا کاسٹلی ہوتا ہے. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے. آپ نے کھایا اس کا گوشت؟ جی بالکل میں نے کھایا ہے. کیسے، کس کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے؟ بیف کے ساتھ، مٹن کے ساتھ؟ بیف کے ساتھ. اگر ان دونوں میں سے آپ کرتے ہیں تو بیف کے ساتھ. یہ بڑا ہے جانور ہے، یعنی ہماری جو گائے بھینس ہوتی ہے، یہ ابھی ہماری آڈینس دیکھ بھی رہی ہے، یہ جو ہماری گائے بھینس ہوتی ہے یہ اس اتنا ہے یا چھوٹا جانور ہے؟ نہیں، اس سے بڑے سائز کا، عام طور پہ بڑے سائز کا ہوتا ہے، اور اس کے جسم پہ بڑے بڑے بال ہوتے ہیں. جی.
اور ہاں بال تو نظر آ رہے ہیں پیارا جانور یہ. اور یہ صرف کالے کلر کے میں ہیں یا مختلف کلر ہیں؟ ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں, جس طرح بھیڑ بکریوں کے کلر ہوتے ہیں, وائٹ ہوتے ہیں, ریڈ ہوتے ہیں, بلیک ہوتے ہیں, اس طرح کا ہوتا ہے. لیکن اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ اس کے پاؤں کے نیچے برف رہنی چاہیے. یعنی یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گلگت یا سکردو شہر میں بھی اس کو پالنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ یہ وہاں رہتا ہے جہاں پہ برف موجود ہوتی ہے. یعنی اس کے پاؤں کے نیچے برف ہوگی تو یہ ایزی فیل کرے گا. پنجاب میں اسلام آباد میں نہیں پاسبل نہیں پاسبل, لیکن ہے پاسبل اگر برف کھانے کے اندر جو ہے نا, لیکن وہ بھی برف ختم ہو جائے تو بندہ اس کو بور ہو کے گھنٹہ ویٹ کر بھائی برف آ رہی ہے. اچھا پرندوں کی بات ہم کرتے ہیں, یہاں پہ میں نے دیکھے ہلکے ہلکے بڑے پیارے پیارے پرندے بھی نظر آئے, تو کیا کوئی طوطے وغیرہ یا کوئی اس طرح کے جانور جیسے کبوتر ہیں, کوئی اس طرح کی بھی چیز آپ نے دیکھی وہاں پہ, یا زیادہ جنگلی جانور ہی ہیں؟ دیکھیں جو پرندے ہوتے ہیں وہ تو ویسے بھی تقریباً ہر 100-150 کلومیٹر کے بعد پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو پرندوں کی شیپس ہوتی ہیں, جانوروں کی شیپس ہوتی ہیں, وہ تبدیل ہو جاتی ہیں. تو وہاں پہ کچھ جس طرح مری میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں مری کا کوا اور یہاں کے کوے میں فرق ہوتا ہے. آپ یہاں پہ اس کے جو گلے میں ایک گرے ٹائپ ہوتا ہے, اسے گانی بولتے ہیں, گانی وہ گرے ہوتی ہے, اور جو مری میں ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ بلیک ہوتے ہیں, اور وہ یہاں نہیں ہوتے, وہ شاید ان کو یہاں پہ گرمی لگتی ہے اس لیے. تو اسی طرح وہاں پہ جتنی بھی پرندے ہیں ان کی شیپس ڈیفرنٹ ہوتی ہیں, اسی جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں وہ تقریباً اسی کے ویسے فبئی علی رب کو ماتو کا کیا بات ہے, کیا کہ مطلب یاد آتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. موسم بھی کمال اور جانور بھی کمال, اور ہر ایک میں ورائٹی کتنی پیدا کر دی. وہ پھر وہ بات آتی ہے نا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, تو وہ اب دیکھیں مطلب بندہ تصور کر سکتا ہے کہ یہ ورائٹیز کس کے بس کی بات تھی, کہ اگر تو نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ باقی بات ہے, کمال ہے. ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا, اس پہ ہی رہتے ہیں آگے. اچھا ایک میری چیز بتا دیں مجھے, جی پلیز, کھانے میں سب سے اچھا کیا ہے؟ مجھے یہ پتا تھا اور پتا ہوتا ہے کہ آپ یہ میرے کام کی صرف ایک ہی چیز ہے, آئی ایم فوڈی, اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ چلے جی کچھ اچھا کھانے تو چلے, کھا نہیں سکتے سننے کو تو مل جائے گا نا. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ آبادی نہیں ہوتی. اچھا, یعنی جس طرح دیوسائی پلینز ہیں وہاں پہ 100 کلومیٹر کے ہیں, وہاں پہ آپ گھر نہیں بنا سکتے. وہاں پہ جو برف ہوتی ہے وہ تقریباً جو سنو فال ہوتی ہے وہ 10 سے 20 فٹ تک چلی جاتی ہے. اچھا, تو وہاں پہ آبادی نہیں ہوتی. اور جہاں پہ آبادی نہیں ہوتی وہاں پہ پھر ذرا کھانے پینے والا معاملہ. عام طور پہ جب ہم فیسٹیولز پہ جاتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ادھر سے لے کے جاتے ہیں, لیکن وہاں پہ اس وقت وہاں پہ کچھ ایسے ڈھابے بن جاتے ہیں, 1-2 ہوٹلز چھوٹے چھوٹے ابھی وہاں پہ موجود ہیں جو تقریباً گرمیوں کے سیزن میں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ کھانے کے حوالے سے جو لوکل جو چیز وہاں پہ جی بی میں ملتی ہے یا جو چترال میں ملتی ہے, وہ دونوں کا ایک کنٹراسٹ ہوتا ہے. وہاں پہ کچھ نہ کچھ آپ کو کھانے کے یہاں پہ جان کے پھنسنے کا مطلب زیادہ چانسز ہوتے ہیں. کس چیز کا؟ اس پھنسنے کے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ گئے ہیں, اب 20 فٹ کی اگر برف میں آپ پھنس گئے ہیں, ٹریفک شیفک, تو یہ پھر کتنے ٹائم بعد اس وقت تو وہ راستہ بند ہو جاتا ہے. یعنی جب شدید سردی ہوتی ہے تو وہ شندور ٹاپ کلوز ہو جاتا ہے, اس وقت آپ وہاں سے کراس نہیں کر سکتے. بیسیکلی یہ ٹاپ ہے, درہ ہے چترال اور جی بی کے درمیان میں, اور ایک بہت بڑا میدان ہے. اب آپ یہ تصور کریں کہ ابھی مونال جو ہے یہ تقریباً 1600 فٹ ہے. تو جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں آپ کی. اسلام آباد آپ کو قدموں کے نیچے نظر آتے ہیں. تو وہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ 1600 اس کی ہے, ذہن میں رکھیں, اور وہ 12500 فٹ کی ہائٹ پہ ہے. اچھا, میں اگر ان کے لوگوں کی بات کروں تو جو اس قریب لوگ رہتے ہیں وہاں پہ, ان کا رہن سہن کیسا ہے اور قد بت کیسے ہیں ان کے, یا یہ گلگت والی جاتے آتے ہیں وہاں پہ اور اس کی آبادی نہیں ہے اپنی؟ نہیں, شندور میں پراپر تو آبادی نہیں ہے, لیکن جو شندور کا ایریا ہے اس کے لیفٹ رائٹ اگر اس سائڈ پہ گلگت والی سائڈ پہ چلے جائیں تو آگے فنڈر ویلی ہے. فنڈر ویلی انتہائی خوبصورت ہے, اس میں ہم کسی اور دن بات کریں گے. ہم دوبارہ شندور چلے جائیں جی, آخر میں جو تھوڑا سا ایسا رہ گیا, شندور پہنچائیں, ہمیں پروگرام کا بھی ٹائم بڑا کم رہ گیا. شندور کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے عام طور پہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہاں سے آپ پہنچ کیسے سکتے ہیں. تو اگر آپ اسلام آباد سے براستہ چترال جاتے ہیں جی, تو چترال کی طرف سے اگر آپ جاتے ہیں تو یہ تقریباً کوئی 550 کلومیٹر کے قریب ہے. اور یہاں سے نکل اگر آپ اپنی گاڑی پہ جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ فرسٹ نائٹ چترال میں سٹے کریں, اس کے بعد آگے بونی یا مستوج میں سٹے کریں, اور اس کے بعد ارلی مارننگ وہاں سے نکل کے آپ ٹاپ پہ پہنچ جائیں.
اور اگر آپ جاتے ہیں گلگت والی سائڈ سے تو یہ ذرا لمبا ہو جاتا ہے، تقریباً 840 کلومیٹر ہے گلگت والی سائڈ سے یہ، تو ادھر سے 2 سے 3 دن. اگر آپ کا دماغ کام نہیں کرتا تو آپ ضرور جائیے گا، اگر آپ کا دماغ کام کرتا ہے تو بندے کا پتر بنے گھر ہی بیٹھیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ اتنے دور ٹریول کرنا ٹھیک ہے بیوٹی ہے، لیکن 840 کلومیٹر ادھر جا کے یہاں سے ہم 10 گھنٹے ٹریول کر کے جاتے ہیں. دیکھیں ٹریول کا مقصد کیا ہوتا ہے. آپ یہاں پہ گئے تھے خود؟ میں نے ہاں سے پکچر دیکھی آپ ایک بار نہیں، میں کئی بار گیا ہوں. اچھا. میں ہر موسم میں گیا ہوں. میں اس وقت میں نے وہاں پہ 10 فٹ برف بھی دیکھی ہے اور وہاں پہ بالکل گراس بھی دیکھی ہے. میں نے آپ کا چیک اپ کروانا ہے جا کے لیبارٹری کے اندر. آپ اسی گولے سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی اور گولے سے آئے ہیں؟ مجھے کھانے میں تو میں نے سن لیا کہ ہم نے اب وہاں پہ اگر کسی کو نائٹ سٹے کرنا ہے کیمپنگ وغیرہ ہی کرنی پڑے گی یا XYZ بھی ہمارے پاس آپشن ہے؟ کیمپنگ ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اگر وہاں پہ نارملی تو وہاں پہ جو لوگ سٹے کرتے ہیں، ہم اگر بعض اوقات ٹریکنگ کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ پیدل جاتے ہیں، تقریباً کوئی 2 3 4 10 گھنٹوں میں 20 گھنٹوں میں پہنچتے ہیں. تو اگر خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم ٹاپ پہ جا کے کیمپنگ کریں. ٹاپ پہ جا کے کیمپنگ کرنے کا ایک بڑا ہی اپنا مزہ ہوتا ہے. جی ہوگا. اور اس کے علاوہ جب فیسٹیول ہوتا ہے تو اس وقت تو وہاں پہ کیمپس لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ رینٹ پہ بھی مل جاتے ہیں. لیکن یہ صرف جب فیسٹیول ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے. یہ جولائی میں 7 سے 9 جولائی کے درمیان یہ میلہ ہوتا ہے. اچھا، میلے میں ویسے جو وزٹر ہے اس کے لیے فیسلٹی زیادہ ہو جاتی ہوں گی، راستے صاف ہوتے ہوں گے، آنے جانے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہوگا؟ راستے صاف ہوتے ہیں، ڈسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر راولپنڈی، اسلام آباد یا پنجاب سائڈ یا سندھ سائڈ سے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں شندور جانا ہے تو ان کے پاس ایٹ لیسٹ سکون سے کتنے دن ہونے چاہیے؟ شندور جانے کے لیے اگر آپ جو بیسٹ ٹور 2-1 دن رہیں وہاں پہ؟ نہیں، شندور جانے کے لیے یہاں سے اگر آپ کے سب سے جو بہتر ٹور بنتا ہے وہ 10 دن کا بنتا ہے. یہاں سے آپ جائیں شندور ٹاپ، 1-2 نائٹس وہاں پہ سٹے کریں، اس کے بعد واپسی ادھر سے نہ کریں، دوسرے راستے سے کریں. آپ فنڈر ویلی میں چلے جائیں، یاسین ویلی میں چلے جائیں، گلگت میں چلے جائیں. ویلی ہے یاسین ویلی؟ یاسین ویلی آپ کے نام پہ ہے. اور وہاں مجھے تو وہاں پہ لازمی نہیں جانا چاہیے. نہیں جانا چاہیے، آپ کو لے کے چلیں گے. 10 دن بندہ ویسے ٹریول. یاسین ویلی کی خاص بات بتائیں جی مجھے. یاسین ویلی کی خاص بات لالک جان نشان حیدر ان کا تعلق یاسین ویلی سے ہے، جو ہمارے ہیرو ہیں آرمی کے لانس نائک لالک جان نام ہے ان کا، اور ان کو نشان حیدر دیا گیا پاکستان. میرے خیال میں یہ 65 کی جنگ میں تھا نا؟ نہیں، یہ ابھی لاسٹ کارگل کی جنگ میں تھا. اچھا، لاسٹ کارگل کی جنگ میں تھا. تھوڑا سا کیونکہ ماشاءاللہ نشان حیدر ہمارے اتنے جوان ہوئے، تو آخری بات شندور کے حوالے سے کہ لوکل ٹریول لوگ زیادہ کریں یا اپنی گاڑیاں لے کے جائیں تو راستہ بالکل موجود ہے وہاں پہ پہنچنے کے لیے؟ بہتر یہ ہے کہ یہاں سے بہتر یہ ہے کہ آپ جائیں نا. بہتر یہ ہے کہ یہاں سے آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں جائیں چترال تک. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے جو لوکل ڈرائیورز ہیں، کیونکہ ڈرائیونگ بعض اوقات وہاں پہ بڑی مشکل ہوتی ہے، اور ایک سائڈ پہ کوکاف پہاڑ ہے اور نیچے دریا ہے، اور جگہ جو کراس کرنے کی ہے وہ اتنی ہے کہ آپ کے 4 وہیل کراس کر جائیں. تو اس طرح کی کنڈیشن بعض اوقات ہوتی ہے. تو ایسی کنڈیشن میں بہتر یہ ہے کہ آپ لوکلز کو موقع دیں کہ ایک تو ان کے لوکل کو موقع دیں. اگر وہ ناکام ہوئے تو خیر ہے، اگر وہ کامیاب ہوئے تو یقیناً آپ پہنچ جائیں گے. اب 4 ڈائروں کی جگہ ہے، ادھر کیا ہے، دریا ہے اور ادھر پہاڑی ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے. کبھی اور اللہ نہ کرے کہ ہلکی پھلکی ہوا گزرے تو اوپر سے پہاڑی کے کوئی پتھر شتر بھی آ جاتے ہوں گے. دیکھیں وہ تو بائی چانس ہے نا، کبھی کبھار آتا ہے. آپ باہر روڈ پہ گاڑی پہ جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی تو رسک تو انوالو ہو جاتا ہے. یہاں پہ 1% ہے اور وہاں پہ 99% ہے. چلیں جی، تھینک یو سو مچ. شندور آج آپ نے سنا جی. شندور کے حوالے سے میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ خدا را نہ جائیں. لیکن کیونکہ ایاز صاحب ایسے ایک بات نوٹ کی ہے کہ میں اگر ملک پاکستان کی بیوٹی کی بات کروں تو یقین کریں پکچرز کے اندر یا باقی چیزوں کے اندر، اور آپ سے میں سنتا بڑا ہوں، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سوئٹزرلینڈ شینڈ یہ وہ ہمارے مقابلے میں کہیں کھڑے ہی نہیں ہیں. ہم تو پتہ نہیں کس ملک میں رہ رہے ہیں، کس دنیا میں رہ رہے ہیں. اللہ پاک نے اس کو واقعی جنت نظیر بنایا ہے. اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے تو یورپ بیوٹی کے حوالے سے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں آپ کو اس لیے نہیں کہ میں پاکستانی ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں. میں نے بھی بہت سی
دنیا گھومی ہے اور میں مرنے سے پہلے پورا گولا وزٹ کرنا چاہتا ہوں، اور اس جیسا کوئی ملک میں نے خوبصورت نہیں دیکھا، انسانی رویے اس سے خوبصورت نہیں دیکھے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پولیٹیکل یا کچھ معاملات میں ہم وہاں تک نہیں جا سکے جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے آپ کی باتیں سن کے کہ اگر تو اس میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے تو ہمارے پاس یہ جو باہر سے جہاز ہے نا وزٹر کے، یہی ختم نہیں ہوں گے کہ ہر چیز کا مال ہے۔ گلگت کی بات کریں، چترال کی بات کریں، اور اللہ نے زبانیں، موسم، رنگ، پانی، ہر چیز سے اس ملک کو نواز دیا، خوبصورتی ہر چیز سے، اور ثقافت بھی ڈفرینٹ ہے۔ پنجاب سے نکلیں گے سندھ جائیں گے کچھ اور ہے، KPK جائیں گے تو پٹھان کچھ اور ہیں، بلوچی، مطلب ہمارے ہاں مذہب سیم ہے لیکن ہمارے کلچر بڑے ڈفرینٹ ہیں۔ یعنی کلچر جہاں پہ دنیا میں تیسرے چوتھے ملک میں جا کے کلچر چینج ہوتا ہے، یہاں پہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں جا کے چینج ہو جاتا ہے، چیزیں چینج ہو رہی ہیں، کسی کے چنے مشہور اور کسی کے چاول مشہور اور کسی کی کراچی بریانی مشہور جی، بس یہی ہے جی زندگی۔ اور تھینک یو سو مچ جی، آپ تشریف لے کر آئیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے۔